جی یہ مراد علی شاہ نے ابھی مجھے کنفرم کیا ہے کہ انہوں نے آئی جی کو پہلے سندھ آئی جی پولیس جو ہے اس کو پریشر ڈالنے کی کوشش کی تھی کہ یہ اریسٹ کے لیے بھیجیں. وین ہی ریفیوز ٹو ڈو دیٹ تو 4 بجے انہوں نے رینجرز نے کڈنیپ کیا ہے. This is what the chief minister told me, the word kidnap. I asked him again. He said yes, he was picked up and taken to the sector commander's office where additional IG was also brought in and they were forced to issue orders. And then انہوں نے اس کو جو تھا رینجرز والے گئے ہیں ان کے ساتھ پولیس والوں کے ساتھ and they told them to go inside. اور یہ رینجرز کا اور یہ ان کا اپنے انسٹیٹیوشن والوں کا فوج والوں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جو صورتحال کل آپ سب کے سامنے انفولڈ ہوا تھا میں اس پہ ذرا بات کرنا چاہ رہا ہوں. جو سب کچھ مریم شریف صاحبہ اور کیپٹن فخر صاحب کے ساتھ ہوا وہ انتہائی شرمناک. میں جتنا اس کا مذمت کر سکتا ہوں وہ کم ہے. میں شرمندہ اپنا منہ دکھانے کے قابل نہیں کہ یہ کیسا ہوا ہے. میرا صبح یہ کیسا ہوا ہے کہ ایک اس قسم کا سیاسی کمزور کیس جو کہ نعرہ لگانا قائد کے مزار ایک اتنا طوفان کھڑا ہو گیا. جب ہم سب کو پتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی نے عمران خان نے خود جب وہ پیش ہوتا تھا قائد کے مزار پہ اپنے کارکن اسی قسم کی نعرے بازی کرتے تھے. کلدم تنظیمیں قائد کے مزار پہ جا کے اپنے نعرے لگا. کسی نے کوئی ایف آئی آر کاٹنے کو دور پیار کاٹنے کی کوشش بھی نہیں کی. صبح سویرے ان کو ہراساں کر کے گرفتار کرنا is an insult to the people of Sindh who had invited Maryam Sharif Saiba and the Noon League delegation to attend the PDM جلسہ جو کہ آپ کے سامنے کراچی کے تاریخی جلسہ میں سے یہ جلسہ تھا. یہ جلسہ ہمارا ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ تھا. جس تعداد میں اس شہر کے عوام اس صوبہ کے عوام اس جلسہ میں شریک تھے وہ کھلا ریفرینڈم تھا عمران خان اور عمران کے سہولت کاروں کے خلاف. اور اب وزیر اعلیٰ صاحب نے آج پریس کانفرنس بھی کیا, اپنا تحقیقات کا اعلان بھی کیا اور ہم اس تحقیقات کو کا پیچھا کریں گے. لیکن اس کے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ میرے پولیس ایک پر ایک یا استعفیٰ یا چھٹی پہ جا رہے ہیں. ان کا عزت کا سوال بن گیا ہے. میرا ادارہ کا پولیس is an institution that we want to function independently. ہم نہیں چاہتے کہ سیاسی انٹرفیئرنس ہو, مگر اس کا یہ نہیں مطلب کہ کہیں اور سے ہم انٹرفیئرنس برداشت کریں. اور ہر شہری کے سوال پہ ہے, ہر پولیس آفیسر کے it's on the lips of everybody of Sindh, of every police officer from the آپ کا HSO سے لے کے SP تک, SP سے لے کے DIGs تک, سب سوال یہی کر رہے تھے کہ کون تھے جنہوں نے ہمارا آئی جی کے گھر کا صبح سویرے 2 بجے کے بعد گھیراؤ کیا تھا. کون تھے وہ 2 لوگ جو آئی جی کے گھر میں گئے اور آئی جی کو کہاں لے کے گیا تھا؟ صبح 4 بجے. چیف منسٹر صاحب کا اپنا انویسٹیگیشن کا اعلان تو ہوا ہے اور وہ انویسٹیگیشن ساتھ ساتھ چلے گا. لیکن میں مطالبہ کرتا ہوں جنرل فیض سے, DG ISI سے, جنرل باجوہ سے جو چیف آف آرمی سٹاف ہے,
اپنا ادارے کی آپ انویسٹیگیشن کرو، وہ کس طریقے سے اس صوبے میں اپنا کام کر رہے ہیں۔ جس نے بھی ان کو یہ ایڈوائس دیا کہ ایسے کام ہو، یہ غلط ایڈوائس ہے جو ان کے ادارہ کا انسٹیٹیوشنل انٹیگریٹی کو ڈیمیج کرتا ہے۔ یہ ایسے نہیں ہو سکتا ہے۔ کل پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ہوگی، کل آئی جی کوئی اور ہوگا، مگر اس صوبہ کو چلنا پڑے گا، اس صوبہ کو حکومت کو کام کرنا پڑے گا، اس صوبے کی پولیس کو کام کرنا پڑے گا۔ کیا تک بنتا ہے کہ صبح 4 بجے ہمارا آئی جی میٹنگ کر رہا ہے کہ نعرہ لگا ہے مقاید کے مزار پہ، میرا صوبہ پہ اسیسینیشن ہوا ہے، میرا صوبہ میں آج بم دھماکہ ہوا ہے۔ اگر میٹنگ ہونا تھا تو بہت سے ایشوز ہیں، اتنے اہم ادارے کے جو آفیسز ہیں اس صوبے میں، ان کا نیشنل سیکیورٹی کا کام ہونا چاہیے تھا، ان کا کام ہونا چاہیے کہ ہم اس صوبے کے امن کیسے قائم رکھیں، اور یہ ہمارا سویلین حکومت، ان ادارے اور ہمارا پولیس کو سب مل کے یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ اگر میرا پولیس کا کوئی عزت نہیں رہے گا، وہ اپنا کام کیسے کریں گے؟ یہ ناقابل برداشت ہے۔ I have condemned it in the strongest possible words۔ جو میرا سویلین حکومت کا اتھارٹی ہے وہ تو اپنا انویسٹیگیشن کریں گے، لیکن جہاں یہ ادارے بھی جواب دہ ہیں، میں ان سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس انسیڈنٹ کا انویسٹیگیشن کریں۔ ہم یہ نہیں الاؤ کر سکتے ہیں کہ یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو۔ سب اپنے عزت کے لیے کام کرتے ہیں، سب چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دائرے میں، قانون کے دائرے میں کام کریں، اور جو بھی ہوا، جیسے بھی یہ سارا انسیڈنٹ انفولڈ ہوا ہے، میں اس کو ٹالریٹ نہ کر سکتا ہوں، نہ کروں گا۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ ملک آگے چلے، کہ پاکستان میں جو آج کے مسائل، جو آج پاکستان کے عوام کے مسائل ہیں، وہ کسی ایک فورس یا کسی ایک سیاسی جماعت ان پہ قابو نہیں ہو سکتے۔ جس رفتار سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، جس تاریخی غربت اور تاریخی بے روزگاری کا ہم سامنے کر رہے ہیں، جس تاریخی معاشی بحران کا ہم سامنا کر رہے ہیں، ہم نے آج تک پاکستان کی تاریخ میں یہ بحران نہیں دیکھا۔ ہم سب کو جذباتی کم اور ریشنلی سوچنا چاہیے۔ پولیٹیکل ایشوز ہوں گے، مگر کوئی ریڈ لائنز ہونا چاہیے جو کراس نہیں ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس انسیڈنٹ میں بہت سے ریڈ لائنز کراس ہوئے جو پریسیڈنٹس اب نہیں بننا چاہیے۔ یہی میں نے آپ کو کہنا تھا اس انسیڈنٹ پہ۔ میرا سوال تھوڑا بڑا ہوگا، مگر تھوڑی سی پس منظر پہ جاؤں گا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں ان کے بھائی کو سطر گولڈن میں 3 پولیس والوں کے ذریعے شہید کیا گیا، اور بعد میں الزام آپ کے والد پر لگایا گیا اور پھر حکومت ختم کی گئی۔ یہ واقعہ بھی کچھ ایسا ہے ہمارے انصاف کے حص پتا لگے، اس واقعے میں ایک طرف آپ کو بدنام بھی کیا گیا، دوسرا آپ کو یہ پیغام بھی دیا گیا کہ آپ کی کوئی رٹ نہیں، اور ہو سکتا ہے کہ جب آپ آگے بڑھیں تو اس کی سزا کے طور پر آپ کی سرکار بھی چلی جائے۔ پھر سرکار جانے کا تو ہمارا حکومت جائے اگر جانا پڑے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام، اس صوبے کے عوام نے ہمیں تاریخی مینڈیٹ دیا ہے، جو مینڈیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس دفعہ کیا گیا، نہ میرے نانا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وقت میں سندھ کے عوام نے یہ مینڈیٹ دیا، نہ میرے والدہ کو 1988 میں یہ مینڈیٹ دیا گیا، نہ 1993 میں، نہ 2008 میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے شہادت کے بعد ہمیں اتنے ووٹس حاصل کیے تھے۔ لیکن ہم اپنا حکومت کا اور اپنے پولیس فورس کا، جو آپ جانتے ہو باقی صوبے میں تو ان کا پولیس فورس پی ٹی آئی کا ایک پولیٹیکل ول کی طرح کام کرتا ہے، جبکہ یہاں سندھ میں کافی دیر سے ہمارا عدالتی فیصلے ہمارے صوبے کی پولیس کے لیے الگ ہے اور دوسرے صوبے کے لیے الگ ہے، وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ عمران خان نے اپنا پنجاب کا پولیس 6 دفعہ تبدیل کر دیا تھا۔
ہم تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن ہم انسٹیٹیوشنل انٹیگریٹی کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر اس میں کوئی سازش ہے ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کرتے، اگر اس کا سازش کا ایم یہ تھا کہ صرف ہمیں بدنام کرنے کے لیے، اس کا سازش کا ایم اگر یہ تھا ہمارا ریٹ کو چیلنج کرنے کے لیے، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا برا ایڈوائس دیا گیا، کچھ یہ امپریشن تو ضرور دیا، لیکن ساتھ ساتھ اس امپریشن کو بھی طاقت ملا ہے، اس بیانیہ کو بھی طاقت ملا ہے کہ نہ صرف حکومت ہے، لیکن حکومت کے اندر بھی حکومت ہوتا ہے، حکومت کے اوپر بھی حکومت ہوتا ہے، حکومت کے نیچے بھی حکومت ہوتا ہے۔ اور یہ امپریشن ان کے انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے، یہ امپریشن اچھا نہیں ہے کہ کوئی ادارہ کا یہ امپریشن جائے کہ وہ سیاسی ہو، یا کسی ادارہ کا یہ امپریشن نہیں جانا چاہیے کہ یہ کسی ایک جماعت کا ہے۔ یہ ادارے ہر پاکستانی کے ہوتے ہیں، ہر جماعت کے ہوتے ہیں، اور ان کو انڈیپینڈنٹلی اور نیوٹرلی اپنا کام کرنا چاہیے۔ چیئرمین صاحب یہ فرمائیے کہ پہلے وزیر اعلیٰ سندھ نے تحقیقاتی کمیٹی کا اعلان کیا ہے کہ کمیٹی بنے گی، وہ سب کو بلائے گی اور پولیس افسران سمیت، تو اب کیونکہ کمیٹی نے کام شروع ہی نہیں کیا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ فورسز کے جو اعلیٰ حکام ہیں وہ بھی تحقیقات کہ کوئٹہ میں جائیں گے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا 100% شرکت ہوگا ہر جلوس میں، ہر پی ڈی ایم کے ایونٹ میں۔ جہاں تک جلسہ ہے کوئٹہ کا جو 25 کا ہے، میرا اپنا گلگت بلتستان کا کیمپین جو آپ کو پتا ہے، میں آپ کے سامنے تو ادھر سے بھی پریس کانفرنس کر رہا ہوں، میں اس کے لیے جا رہا ہوں گلگت بلتستان، اور میرا کوشش یہ ہے کہ میں وہاں سے کوئی پرائیویٹ جہاز کا بندوبست کر کے سیدھا کوئٹہ پہنچے، تو یا میں خود کوئٹہ میں پہنچ کے اس طریقے سے جلسہ کروں گا۔ اگر مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے گلگت بلتستان میں ٹریولنگ کا مشکلات ہے، تو میں نواز شریف کی طرح ویڈیو کے پیغام سے ضرور ایڈریس کروں گا۔ ہم پارٹیسپیٹ پورا انداز میں پی ڈی ایم کی جو سیاسی جدوجہد ہے، جن کی بنیاد میں نے اپنے اے پی سی میں رکھا، ہم فلی اون کرتے ہیں۔ اس قسم کی کوششیں ہوں گے جیسے یہ انسیڈنٹ ہوا ہمیں انڈرمائن کرنے کے لیے، لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں مسلم لیگ نون کی سیاسی انڈرسٹینڈنگ پہ دوسرے جماعتوں کے، کہ وہ جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیسے ماضی میں، آج بھی اور آگے جا کے بھی اس جمہوری جدوجہد میں اپنے کردار ادا کرنا جانتی ہے اور کرے۔ بلاول صاحب، جزائر کے مسئلے کو بھی چھپایا جاتا ہے NOC کا۔ آج جو باتیں آپ کر رہے ہیں، یہی باتیں اگر CM صاحب کر دیتے تو کافی کنفیوژن دور ہو جاتا، اور اس کے علاوہ جو افسران ہماری جو بات ہوئی ہے کچھ افسران سے، وہ مایوس ہوئے CM صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد۔ میں سوال کر لوں سر، اب پریس کانفرنس کے بعد مایوس ہوئے، اور مزید مایوسی پیدا ہوئی کہ ہمارا صوبے کا کمانڈر جو ہے وہ IG کا نام تک نہیں لے رہا پوری پریس کانفرنس میں۔ تو یہ اس طرح کی مصلحت پسندی یا اس طرح کی گفتگو یا اس طرح کے معاملات، جو سرکاری پوزیشن ہے وہ CM کی ہے، آپ تو ایک پولیٹیکل پوزیشن ہے آپ کی، تو یہ CM صاحب اس طرح مصلحت پسندی کا شکار کیوں ہیں؟ آپ کی ہدایات ہیں یا کیا معاملات ہیں؟ میں آپ کا ایک تو آپ کا حق ہے کہ آپ کا اپنا امپریشن ہو، اور میں جانتا ہوں، ایک تو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس صوبے کے IG کے ساتھ، اس صوبے کے پولیس آفیسرز کے ساتھ، جو میں سمجھتا ہوں اس لیے اپنے لیو پہ جا رہے ہیں کہ ان کا بےعزتی ہوا ہے، ان کا فوج کا، وہ چیف منسٹر کی طرف سے نہیں، یہ کسی اور کی طرف سے ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے میں آپ کے سامنے یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں، پورا پولیس کو یہ حوصلہ دینے کے لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ کا عزت کی سوال ہے تو میرا عزت کا سوال ہے، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ دیکھو، پولیس کو قانون کے مطابق چلنا چاہیے، میں انسانی حقوق کے لیول کے لحاظ سے کافی تنقید بھی کرتا ہوں، لیکن آپ کا ایک ادارہ کا عزت کرنا پڑتا ہے۔ This is no way
तेरे पुलिस फोर्स के फंक्शन, और यही वजह है कि ये सूरत हाल पैदा हुआ है. हम समझते हैं कि दिस वाज नॉट नेसेसरी, इट डिडंट हैव टू हैपन, एंड एक शॉर्ट साइटेड गैर सियासी फैसलों की वजह से आज हमारे सिंध की पुलिस फोर्स डिमोरलाइज्ड है और हमने उनका हौसला में इजाफा करना है. वो एक तरीका तो ऑब्वियसली हमारा अपना इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन मेरा ख्याल में उनको ज्यादा सुकून मिलेगा, ज्यादा हिम्मत मिलेगा अगर DGISI और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपना भी एक्शन ले और अपना भी इन्वेस्टिगेशन करे. जहां तक NOC की बात है, इस हुकूमत ने कोई NOC नहीं दिया. इस हुकूमत ने एक अच्छा नियत था कि जो भी वो अगर वफाकी हुकूमत इस सूबा में डेवलपमेंट करना चाहे तो वो बात करने को तैयार है, लेकिन इन्होंने हमारा पीठ पीछे रात के अंधेरों में एक ऑर्डिनेंस निकाला जो ना सिर्फ हमारा सूबा का लेकिन बलूचिस्तान के बॉर्डर्स एक स्ट्रोक ऑफ द पेन से तब्दील की. मैं तो नहीं चाहता हूं कि सूबा और वफाक के दरमियान कोई कॉन्फ्रंटेशन हो. मैंने बहुत कोशिश किया, बार बार मुतालबा किया कि आप अपना ऑर्डिनेंस वापस लो. आपका अंदाजा नहीं है, आपको अंदाजा नहीं है कि आप कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं पाकिस्तान की वफाक को, लेकिन इसलिए ये इनमें वो सियासी मैच्योरिटी नहीं है, उनको आज तक समझ नहीं आ रहा है. मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, तो मुझे मजबूर होकर मैंने पब्लिकली भी डिक्लेयर किया है कि मेरा सिंध असेंबली, मेरे मेंबरान सेनेट भी इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ अपने रेजोल्यूशंस पास करेंगे. और मैं साथ साथ CM साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि उसको पूरा सिंध का दौरा करना पड़ेगा और सिंध के अवाम को इन इश्यूज पे ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा कि इस सूबा के साथ क्या हो रहा है. सूबा के कैप्टन जो है वो खुद अवाम के दरमियान में जाके अपना हिसाब देगा. चेयरमैन साहब, पहला तो ये है कि मोरल पुलिस का बिल्कुल नीचे हो गया है. आपकी सिंध गवर्नमेंट को सख्त फैसले लेने पड़ेंगे, तो सिंध गवर्नमेंट सख्त फैसले लेने के लिए तैयार है, पहला. दूसरा ये है कि ये बातें भी गर्दिश करने लगी कल से कि अगर आपने कोई सख्त फैसला लिया जजायर पे और इस पुलिस कार्रवाई पे तो गवर्नर राज की बातें शुरू हो गई. एक तो गवर्नर राज करके दिखाओ, गैर कानूनी है, इलीगल है. आज खुद वो गवर्नर राज डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं. सिंध असेंबली में जाके गवर्नर राज का जो रेजोल्यूशन है वो पास करवा दे, गवर्नर राज होगा. जहां तक मेरा पुलिस का रिस्पेक्ट है, मेरा पुलिस का इज्जत है, उसमें मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूं. आई डोंट केयर कितना बड़ा बंदा मेरे सामने रिक्वेस्ट करे, या ये हो नहीं सकता है. ये पुलिस ऑफिसरान ने जितना कुर्बानी दिया है इस दहशतगर्दी की जंग में, आप सबको पता है. जिसने कराची ऑपरेशन को ऑब्जर्व किया, जितना भी आप पे उसकी तकीद होगा, आपको ये पता है कि सबसे ज्यादा शहादतें इस पुलिस फोर्स ने दी हैं. हमारे पुलिस ऑफिसर्स जिस एनवायरनमेंट में काम करते हैं, उनका रिटायरमेंट पैकेज ऐसा कुछ नहीं है, उनका सैलरी उतना नहीं है, मगर वो इज्जत के साथ, मेहनत के साथ अपना सूबा का दिफा करता है. हमला होता है चाइनीज कॉन्सुलेट पे, हमला होता है कराची स्टॉक एक्सचेंज जिसका नाम इन्होंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तब्दील किया. कौन आता है इस मुल्क की इकोनॉमी को दिफा करने के लिए? कौन आता है? सिंध पुलिस. जब हमला होता है चाइनीज कॉन्सुलेट पे, आपका फॉरेन पॉलिसी पे खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हो, कौन है आप, किसने आपको बचाया? सिंध पुलिस. और इनके साथ ये सलूक किया जाता है, ये सलूक किया जाता है. I have lots of differences with the way in which the establishment is conducting themselves in general. लेकिन मैं उम्मीद रखता हूं कि इस बात पे DGISI साहब और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपना इंस्टीट्यूशन का खुद भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे. उनका भी बर्दाश्त से भी बाहर होगा, उनका भी एक्सेप्टेबल से भी बाहर होगा कि किसी भी फोर्स का इस तरीके से तौहीन हो. अच्छा बिलाल साहब, आपका तर्जुमान है मुस्तफा नवाज खोकर साहब, उन्होंने कल कहा कि DG रेंजर्स को इस्तीफा देना चाहिए. किसको?
ڈی جی رینجرز کو استعفیٰ دینا چاہیے سندھ کے، اور دوسرا یہ کہ سی پیک اتھارٹی کے قوانین میں تبدیلی لائی جا رہی ہے کہ جو سی پیک کا چیئرمین ہوگا اور جو دیگر افسران ہوں گے وہ نیب سے ان کو استثناء حاصل ہوگا. اس دو چیزوں پہ آپ کیا رد ہیں؟ جہاں تک ڈی جی رینجرز کا استعفیٰ ہے وہ نہ میرا مطالبات ہے نہ پارٹی مطالبات ہے. اب تک ہمارا مطالبات یہ ہے کہ یہ انکوائری بھی ہو اور جو ان ادارے کے سربراہ ہے وہ خود بھی انکوائری کرے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ خود ایکشن لیں گے تاکہ اس قسم کا اگر بنتا ہے تو وہ ایکشن لیں گے تاکہ اس قسم کا مطالبات کرنا ضروری نہیں ہوگا. جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے سی پیک کے بارے میں، سی پیک کا جو آرڈیننس ہے وہ انلیگل ہے، وہ لیپس آلسو. شروع دن سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس لیجسلیشن پہ کنسرن کا اظہار کیا ہے، اور ہم یہی کنسرنس کے ساتھ نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں جس صورت میں یہ پیش ہو رہا ہے اس کا ہم اپوز بھی کریں گے. اسپیسیفکلی ایک یہ شک ہے جو میں نے سنا ہے کہ سی پیک چیئرمین کو نیب کے انویسٹیگیشن سے اور انکوائری سے امیونٹی دیا جائے گا، جبکہ اصولی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسے کوئی ادارہ بنتا تو I understand the need for protection. لیکن given that the individual who has been given these responsibilities, General Asim retired جو ہے اس کے اوپر سنگین الزامات ہیں، تو ایسے لگے گا اگر اس لیجسلیشن میں یہ شک ہے تو ایسے لگے گا کہ عمران خان اس کو NRO دے رہا ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ سی پیک کو متنازع نہ بنیں. سی پیک کی بنیاد صدر زرداری نے اس ملک میں ڈالا تھا by handing over گوادر پورٹ working with the Chinese، اور یہ سلسلہ شروع کیا تھا. اس وقت جس طریقے سے ہم تنقید کے شکار تھے کہ صدر زرداری پتہ نہیں کیوں چائنا اتنا دفعہ جا رہا ہے، اب لوگوں کو اندازہ ہوا ہے کہ سی پیک کیا ہے، سی پیک کیسے ایک گیم چینجر ہے پاکستان کے لیے، اور ہمیں اس کو متنازع نہیں بنانا چاہیے. اور اگر یہ قدم اس طریقے سے آگے بڑھتا ہے تو ضرور متنازع ہوگا. جناب چیئرمین میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک تو یہ بتا دیجئے کہ جناب چیئرمین میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ایک تو یہ بتا دیجئے کہ کتنے پولیس افسران چھٹی پر جا رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ کے مہمانوں پر جو ہے FIR درج ہوئی، کیا آپ بھی مخالف پارٹی کے اوپر جو ہے وہ اپنے مہمانوں کی حمایت کے اندر جو FIR درج کروائیں گے؟ سوری، آپ کی جو مہمانوں پر جو FIR درج ہوئی، کیا آپ بھی مخالف پارٹی پر جو ہے وہ FIR درج کروائیں گے کہ آپ کے مہمانوں کی تصدیق ہوئی ہے، ان کی چار دیواری کا تقدس؟ میں تو شاید چاہتا کہ کافی کچھ ایسے کام میں کرواؤں سندھ پولیس سے، لیکن میرا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے. جب سے میں نے یہ رسپانسبلٹی سونپا ہے، میں نے کوئی ریونج یا کوئی غلط کام سندھ پولیس سے نہ لیا ہے اور نہ آگے لینے کا میرا کوئی ارادہ ہے. لیکن جہاں میں کہتا ہوں پولیس انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، غیر سیاسی ہونا چاہیے، اس کا یہی نہیں مطلب کہ کوئی اور بیٹھ کے ان کو کہیں اور سے انٹرفیئرنس بھی ہو.